اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند بزار کی حدیث ہے، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں اللہ کو بڑی ناپسند اور اللہ نے لعنت کی ہے ان پر، مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت بینڈ باجے کی آواز، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت یہ رونے کی آہ و بکا کرنے کی آواز، یہ بین کرنے کی آواز، یہ ماتم کی آواز، یہ اللہ کو بڑی ناپسند ہے اور اللہ نے دونوں آوازوں پہ لعنت کی۔ اب دیکھ لیں، 4 پیسے کمانے کے لیے وہ کہتا ہے اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، بڑا پروفٹ آئے گا، ساری دکانوں نے باجے رکھ لیے، حلال حرام کی تمیز کا فرق کر دیا۔ بچوں کی خوشی بڑی عزیز ہے، بچے جب مانگتے ہیں جی کیا کریں، بالکل بڑی خوشی عزیز ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں، لیکن بچوں کو ہر اس معاملے سے ہم نے روکنا ہے جو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے، اور بچوں کی وہ خوشی پوری کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی۔ باجے بج رہے ہیں، کیا ہوا جی؟ آزادی ہے، کیا بات؟ سلنسر اتار لیا موٹر سائیکل کا، کیا ہوا؟ آزادی ہے۔ لبرٹی چوک میں ساری رات نوجوان نسل ناچتی ہے، کیا ہوا جی؟ آزادی ہے۔ آزادی چوک میں جناب ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا ہے، کیا ہوا جی؟ یہ آزادی ہے۔ اوہ اللہ کے بندو، آزادی کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم نے سمجھ لیا ہے۔ آزادی کا معنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آزادی کا معنی دین پر قائم رہنا ہے، آزادی کا معنی دین پر استقامت ہے، آزادی کا معنی اسلام کی تعلیمات پر عمل ہے، آزادی کا معنی نماز روزہ حج زکوٰۃ پر چلنا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت جو اللہ سے وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو پورا نہ کرنے کے نقصان 79 سال سے ہم برداشت کر رہے ہیں۔ ان قیام پاکستان کے مقاصد کو آج بھی پورا کر لیا جائے نا تو آزادی کے مقاصد کو، قیام پاکستان کے مقاصد پر عمل کی وجہ سے اللہ غلبے، فتوحات، برکتیں دے گا، اللہ رب العزت دنیا آخرت میں خیر عطا کرتا۔ ورنہ 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر 20 لاکھ عورتیں، مرد، بچے کٹے، ذبح ہوئے، 20 لاکھ سے زائد لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، ہزاروں کی تعداد عورتوں کی دریاؤں میں کود گئی، کنویں میں کود گئی اپنی عزتوں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے۔ اور جو انڈیا سے، ہندوستان سے ٹرینیں پاکستان میں آتی تھیں، ڈرائیور کے علاوہ ساری کی ساری ہزاروں کی تعداد میں مسافر مرے ہوئے، شہید ہوئے، کٹے ہوئے ہوتے تھے، ایک بھی زندہ نہیں بچتا تھا، سب کو مار دیتے تھے۔ اس حالت میں ہم نے آزادی حاصل کی ہے۔ ہم نے آزادی کوئی بینڈ باجے ڈھول کی تھاپ پہ رقص کی بنیاد پر نہیں کی، یہ لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہ لاکھوں عورتوں کی قربانیاں ہیں، یہ بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، یہ گھر مال برباد کیے گئے ہیں، ہر چیز پر قبضہ ہے بنیے کا، یہ ہندوؤں کا، یہ سارے سسٹم ہیں۔ ان سسٹموں سے، ان نظاموں سے جو آزادی حاصل کر کے یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پر ملک کو حاصل کیا ہے، اسی کلمے کے احکامات اور تعلیمات کو نافذ کیا۔ آئیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی طرف رجوع کریں۔ انفرادی کامیابی بھی، اجتماعی کامیابی بھی، دنیا آخرت کے اندر نجات، غلبہ اللہ نے صرف اسلام میں، دین میں، قرآن و سنت میں رکھا ہے۔ رسم و رواج سے بچ جائیں، کفر اور شرک سے بچ جائیں، یہود و نصارہ کی تعلیمات سے بچ جائیں، ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج سے بچ جائیں، زندہ رہیں تو اسلام کی تعلیمات پر، موت آئے تو اللہ سے دعا ہے اس ایمان اسلام کی بہترین حالت میں موت آئے۔